نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے دوسرے درس میں چند باتیں عرض کریں گے۔ بسم اللہ، اس کے اندر اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے، ذاتی نام ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ چند باتیں عرض کی تھی گزشتہ درس میں، تو اسی طرح جس طرح ہر کام کے شروع میں آدمی بسم اللہ سے ابتدا کرے، یہ سنت ہے، اسی طرح نماز کے اندر بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں دارقطنی میں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نماز میں آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ کوئی بھی ان میں سے کسی نے بھی اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، اور الحمدللہ سے قرات جو ہے وہ بلند آواز سے شروع کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی بھی جانور اگر ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے، کیونکہ یہ ملت کا شعار ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، کہ جب اپنے اونٹوں کی قطاروں کو نحر کرو تو اللہ کا نام لے کر نحر کرو، یعنی ذبح کرو۔ اور دوسرا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس ذبیحے پر، یعنی کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ مردار ہے، اور مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے بسم اللہ کہنا بھول جانا، یہ علیحدہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر اس کا بسم اللہ نہ پڑھنا، تو یہ حرام ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، طہارت ہو، کھانا پینا ہو، لباس پہننا ہو، چلنا ہو، سونا ہو، تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے بھروسے پر گھر سے چلا ہوں، یہ کہو، اور جب گھر میں داخل ہو پھر بھی اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ دعا لمبی ہے، آخر میں یہ ہے بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھانے پینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سنتیں ہیں۔ کھانا شروع کرنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ، یہ چھوٹی عمر کے تھے، حضور علیہ السلام کی پرورش میں تھے، ان کا شمار بھی چھوٹے صحابیوں میں ہوتا ہے۔ کھانا تیار تھا تو انہوں نے دور سے ہی ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا قریب ہو کر بیٹھو، قریب ہو کر بیٹھو۔ پہلا حکم یہ فرمایا کہ کھانے کے قریب ہو کر بیٹھو، دور سے کھانا نہ کھاؤ۔ دوسرا فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، یہ دوسرا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو، یعنی کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔ جس کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا آپ نے فرمایا کہ بیٹا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ تیسرا حکم تھا۔ پہلا قریب ہو کے بیٹھو، دوسرا فرمایا بسم اللہ پڑھو، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اور چوتھا کیا فرمایا؟ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ چار حکم ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کھانے کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ جو با لگی ہے، اس کا مشہور معنی ہے مصاحبت، رفاقت، یعنی کسی کی مصاحبت اختیار کرنا، کسی کو ساتھ لینا، رفاقت اختیار کرنا۔ اور پھر تیسرا معنی یہ ہے کہ تبرک کے طور پہ یا استعانت کے طور پہ، مدد کے طور پہ کسی کو ساتھ لینا۔ تو اس با کا جو معنی ہے وہ تین معنی ہیں، مصاحبت اور رفاقت اور تبرک یعنی برکت یا استعانت۔ یہ تینوں چیزیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنا مکان شروع کرتا ہے تو اس کے تین جو ہیں ارادے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مکان شروع ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں۔ تو کوئی بھی کام اللہ خالق کل شیء، اللہ کے علاوہ یعنی اسباب جو ہیں وہ مہیا کرنا جو چاہتا ہے آدمی، اسباب اللہ کے علاوہ کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسباب مہیا ہوئے، پھر دوسرا آدمی کا ارادہ ہے کہ یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، تو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت ہے، اسباب حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل ہو، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کے نام کی ضرورت ہے، برکت کی بھی، استعانت کی یعنی مدد کی بھی۔ تو اسی لیے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی کام کا پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ اور عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی کام ایسا ہو جو پھنسا ہوا ہو نہ رہا ہو، پورا نہ ہو رہا ہو، تو وہ کیا کرے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 دفعہ پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھے، 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ٹھیک ہے، صلاۃ الحاجت۔ تو اس کے بعد پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے، یعنی ایک دن میں اس طرح 12,000 دفعہ بسم اللہ پڑھے، اور ہر 1000 دفعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کا وہ رکا ہوا پھنسا ہوا کام جو ہے وہ آسان فرما دیں گے۔ یہ ایک وظیفہ بھی تھا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن پاک کا جز ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آیا،
सूरत नमल में है इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये कुरान पाक का भी हिस्सा है। तो अगर कोई आदमी कोई भी काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करेगा तो इंशाअल्लाह उसमें बरकत भी आएगी, अल्लाह की मदद भी आएगी। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।